بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ ناظرین و سامعین، فرقہ دجالیہ خطائیہ، اس سے کچھ مذہبی اصول ہیں۔ اس کے مذہبی اصولوں میں جھوٹ، دھوکہ، مکر، فریب، دجل، تدلیس، تلبیس، یہ ساری باتیں فرقہ دجالیہ خطائیہ کے مذہبی اصولوں میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فساد بھی فرقہ دجالیہ خطائیہ کے مذہبی اصولوں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کی مذہبی اصل ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ مناظرے کے چیلنج کرو، بڑھ کے مارو۔ اگر آپ کے مناظرے کا چیلنج کسی نے قبول نہ کیا تو پھر اکیلے بیٹھ کے جشن فتح مبین منا لو اور شور مچا دو، ہم مناظرہ جیت گئے، ہم مناظرہ جیت گئے۔ بھائی تم نے مناظرہ کیا کس سے ہے؟ جیتے کس سے ہو؟ اور اگر سامنے سے کوئی آدمی سامنے آ جاتا ہے یا کوئی مناظرے کا چیلنج کر دیتا ہے، پھر چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ۔ جتنے دن بھی وہ آپ کو مہلت دے، فرقہ دجالیہ خطائیہ چارپائی کے نیچے سے نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ اور عوام اہل سنت کو اب اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ 18 جنوری 2021 کو میں نے اشرف دجالی کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب وہ جیل سے چھٹ کر آیا تو گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کر مکے لہرا لہرا کر کہہ رہا تھا، میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں، میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں، کوئی بھی مجھ سے مناظرہ کر لے۔ جب میں نے اسے مناظرے کا چیلنج کیا، 15 دن کا وقت دیا، 2 فروری 2021 تک کا وقت دیا، ناظرین کرام، اشرف دجالی کا خود سامنے آنا تو دور کی بات ہے، وہ اسٹوڈیو میں آنا بھی اس نے چھوڑ دیا، ڈر کے مارے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ وہ دن اور آج کا دن اشرف دجالی نے بھول کر بھی اس ٹاپک پر مناظرے کی بات نہیں کی، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑھ کے مارو، اگر سامنے سے کوئی نہیں بولا تو اکیلے بیٹھ کر جشن فتح مبین منا لو، اور اگر کوئی بول پڑا تو پھر چھپ جاؤ، چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ۔ یہی طریقہ ہے برطانیہ کے مولوی اسلم مندیالوی کا۔ مولوی اسلم مندیالوی کافی وقت سے میں دیکھ رہا تھا، بڑا اچھل کود کر رہا تھا، پھدک پھدک کر وہ باتیں کر رہا تھا، فتوے لگا رہا تھا۔ اس نے مجھ پر بھی فتویٰ داغ دیا کفر کا، مجھے بھی اس نے کافر قرار دے دیا۔ تو پھر میں نے 17 اکتوبر 2021 کو 17 اکتوبر 2021 کو مولوی اسلم مندیالوی کو میں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور 7 دن کا اسے وقت دیا۔ 7 دن ہے تیرے پاس، 7 دنوں کے اندر تو مناظرے کا چیلنج قبول کر لے۔ اگر تو مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کرتا تو تیری ہار مانی جائے گی۔ ہاں، مناظرے کا چیلنج تو قبول کر لے، اس کے بعد تیاری کے لیے تجھے مہینہ چاہیے، 2 مہینے چاہیے، 6 مہینے چاہیے، تو بیٹھ کے تیاری کرتے رہنا، لیکن ہمت تو کر، مناظرے کا چیلنج تو قبول کر۔ ناظرین کرام، 17 اکتوبر گزری، 18 گزری، 19، 20، 21، 22، ہماری جانب سے یاد دہانی بھی ہوتی رہی کہ مولوی اسلم مندیالوی بھول نہ گیا ہو۔ آج 24 اکتوبر ہو چکی ہے اور اس دوران اس کا کوئی کلپ، کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ پورا ہفتہ وہ بیٹھ کر سوچتا رہا اور مشورے کرتا رہا کہ اب میں کیسے جان چھڑاؤں، کیونکہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ مناظرے کا چیلنج کرو، کوئی نہ بولے تو پھر اکیلے بیٹھ کے جشن فتح مبین مناؤ، اور اگر کوئی بول پڑے تو چھپ جاؤ۔ اب اس نے اٹھ کر مجھے مخاطب بنا لیا، میری تکفیر کر دی۔ میں نے کہا ایسے کلپ نہیں کھیلتے، نکل باہر، مناظرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، معلوم پڑ جائے گا تیری علمی اوقات کتنی اور میری علمی اوقات کتنی ہے۔ اکیلے کلپ میں بھی بنا سکتا ہوں، اسلم مندیالوی بھی بنا سکتا ہے۔ اکیلے کلپ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیمرہ تو آگے سے بولتا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اسلم مندیالوی سے کہا تھا کہ مولوی صاحب نکلو باہر، اور ایک بار تم اگر سامنے آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ آپ بڑا پھدکتے ہیں
बड़ा उछलते हैं, बड़ी उछल कूद करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितने 20 का 100 होता है। आप सादात किराम के बारे में कहते हैं कि उनकी मत मारी गई है। मौलवी असलम मंदियालवी, आपकी मत थी कहां जो मरती। लेकिन 24 अक्टूबर का आकर मौलवी असलम मंदियालवी ने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया जिसका खुलासा ये है कि भाई वो मुझसे मुनाजरा नहीं करना चाहता और मुझे कह रहा है कि जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उनसे तुम मुनाजरा क्यों नहीं करते। मैं चाहूंगा कि आप मौलवी असलम मंदियालवी की जबानी ही सुने कि वो क्या फरमा रहे हैं। मौलवी चमन जमान ने भी इसी हवाले से कहा कि जी हम मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। तो पहली बात यह है कि मुनाजरे का चैलेंज करना तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कहते हो जी फलां के मामलात पर तुम मुनाजरा करो, है भाई ये कोई तुक बनता है, वहाँ मौजूद है बात करो। और इतने हजारों मील दूर ये कह रहे हो जी कि हम ये मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। मौलवी असलम मंदियालवी, मुझे तुम्हारे साथ क्लिप खेलने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारा जवाब सामने आ चुका है। तुम मुनाजरे के लायक नहीं हो। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैदान मुनाजरा में आकर बात करें। आप कैमरे के सामने बात कर सकते हो। मुझे आपका जवाब मिल गया है। आपकी औकात नहीं है मुनाजरा करने की, आपकी हैसियत ही नहीं मुनाजरा करने की, इसलिए आप छुप रहे हो। जवाब मिल गया है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, आप ये कह रहे हो भाई पाकिस्तान वालों से क्यों मुनाजरा नहीं करते, तो आपका जो गुरु है, आपका जो कायद है, आपका जो इमाम है अशरफ दज्जाली, मैंने उसे भी मुनाजरे का चैलेंज दिया था। वो भी आपकी तरह छुप के बैठा रहा, 15 दिन तक सामने नहीं आया और वही हरकत आप कर रहे हो। तो पहली बात आप ज़हन में रखो कि पाकिस्तान में जो तुम्हारा दज्जाली टोला है, तुम्हारा जो कायद है, तुम्हारा जो गुरु है अशरफ दज्जाली, उसको भी मैंने मुनाजरे का चैलेंज किया था। और उसके चैलेंज के बाद जैसे आपने मुझे मुखातब बनाया तो उसके बाद मैंने आपसे बात की, वरना मैंने आपको मुखातब नहीं बनाया था। अशरफ दज्जाली ने भी जब गाड़ी की छत पे चढ़ के मुक्के लहरा लहरा कर मुनाजरे के चैलेंज किए, तो मैंने जब उसको मुनाजरे के चैलेंज किया था जवाबी तौर पर। लेकिन अशरफ दज्जाली जानता है कि कैमरे के सामने तो बात की जा सकती है, कैमरा तो बोलता नहीं है। अगर किसी आलिम के सामने बैठकर बात की, किसी सुन्नी आलिम दीन के सामने बैठकर बात की, तो वो तो आधी बात भी मेरी नहीं होने देगा। तो जिस तरह अशरफ दज्जाली छुप गया था, इसी तरह मौलवी असलम भी छुप गया है। मौलवी साहब, और दूसरी बात, आप कह रहे हो जी पाकिस्तान वालों से मुनाजरा करें, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का मामला है तो तुम्हारा दीन अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है। अशरफ दज्जाली के बारे में तुम अपनी हैसियत क्यों वाज़ेह नहीं करते? अशरफ दज्जाली के नजरियात, अशरफ दज्जाली की गुस्ताखियां, ये तुम्हारी नजर में क्या हैसियत रखती हैं? जब अशरफ दज्जाली के दिफा के लिए तुम लोग वहां कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हो, तो मुनाजरा तुमसे बनता है, क्यों नहीं बनता तुमसे? अशरफ दज्जाली को बचाने के लिए बरेली फतवे तुम लोग भेज रहे हो। लोगों की तवज्जो असल मसला से हटाने के लिए गुस्ताखी अशरफ दज्जाली ने की है, और तुम लोगों ने सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातहुल आलिया, उन्हें मौजूद सुखल बना लिया है ताकि लोगों की तवज्जो असल मसला से हट जाए। ये तुम्हारा दज्जालीपन है मौलवी असलम मंदियालवी साहब, ये दज्जालीपन है तुम्हारा। असल मसला से तवज्जो हटा रहे हो। अगर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से बात करनी हो तो तुम वहां पर बैठकर अशरफ दज्जाली की हिमायत क्यों कर रहे हो? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर बात पाकिस्तानियों से करनी है तो आपको किसने कहा था कि उठकर मुझ पे कुफर का फतवा लगाए? मुझ पे कुफर का फतवा मौलवी असलम मंदियालवी आपने लगाया है। जवाब आपको देना पड़ेगा, बात आपको करना पड़ेगी। एक हफ्ता गुजर चुका है, आपकी औकात और आपकी इल्मी हैसियत सामने आ चुकी है। आपकी औकात और इल्मी हैसियत मुझे पहले भी मालूम थी, पहले भी मुझे खबर थी। जब आपने जुजी हकीकी को मुअर्रफ बनाया, अभी बहाने मार रहे हो कि नहीं वहां पर तशबीह थी, और फिर आपने क्या कहा जी मैं आपको बताता हूं। आप अपनी जबानी सुनो, आप क्या कह रहे हो? मैं बताऊं कि कुल्ली, जाती, अर्जी, जुजी, हकीकी, ये बात करके आपको ख्याल आया कि मैं क्या बताऊं? आता तो है कुछ नहीं, क्या बताऊं? लिहाजा आपने आगे क्या फरमाया, आप वो भी अपनी जबान से सुनो। तुम्हें फिर कभी बताएंगे। पहले आप कह रहे हो कि मैं बताता हूं, फिर आप कह रहे हो फिर बताऊंगा। भाई कब बताओगे? सामने आने का तो नाम नहीं ले रहे। मैं तो कह रहा हूं सामने आओ,
نکلو اپنے بل سے باہر، نکلو چارپائی کے نیچے سے باہر، سامنا کرو۔ صرف کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ دھاڑے مار رہے ہو، پھدک رہے ہو، اچھل رہے ہو، اور آپ کی علمی حیثیت اتنی ہے آپ ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آیت مکمل تو ڈھنگ سے کیا پڑھو گے؟ ایک آیت کا ایک حصہ جس کا آپ مجھے منکر قرار دے رہے ہو۔ میں نے تو کہا تھا نا سامنے آؤ، فتوے لگانا آسان ہے، سامنے آ کر بات کرو۔ مولوی اسلم احمد علی صاحب سامنے بیٹھ کر بات کرو، لیکن آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ جس آیت کا مجھے منکر قرار دے رہے ہو وہ سنو کہ کیسے پڑھ رہے ہو۔ کلًا وعد اللہ الحسنى کلًا وعد اللہ الحسنى، اور یہ ایک بار آپ نے نہیں پڑھی، ایک سے زائد بار ایسے ہی پڑھی، پھر سنو۔ کلًا وعد اللہ الحسنى کلًا وعد اللہ الحسنى۔ قرآن پاک میں ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آپ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں واو چھوڑ رہے ہیں، وَكُلًّا کو کلن پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ کا مبلغ علمی ہے۔ اور پھر آپ نے جو قضیہ بنایا عربی میں، ذرا میں وہ بھی آپ کو پھر سے سنانا چاہوں گا۔ یہ آپ کی عربیت کی حالت ہے اور آپ نکلے ہو لوگوں کی رہنمائی کرنے۔ سماعت فرماؤ اسلم احمد علی صاحب، سنو کیا کہہ رہے ہو۔ الموجود الممکن فتویٰ بریلی شریف قد ثبت له، الموجود الممکن فتویٰ بریلی شریف قد ثبت له۔ مولوی صاحب عربی نہیں آتی تو اردو میں قضیہ بنا دیتے، انگلش میں بنا دیتے، کم از کم درست تو بناتے۔ یہ کون سی عربی ہے؟ یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ مولوی صاحب آپ کا کام ہے چندے کرو، اپنے کام تک محدود رہو، یہ علم کی باتیں آپ کی اوقات نہیں ہے۔ آپ اور جملہ سنو، آپ نے ایک اور جملہ کیا فرمایا؟ جس کا معنی حیوان ناطق مع هذه التشخص ہے، مع هذه التشخص ہے۔ مولوی اسلم احمد علی صاحب، میں نے آپ کو پچھلے کلپ میں کہا تھا کہ آپ کی اوقات صغرا اوسط کبرا سے بھی نیچے ہے، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حیثیت نحمیر سے بھی پیچھے ہے۔ نحمیر پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ مذکر کے لیے ہاد ہی نہیں استعمال ہوتا، ہادہ استعمال ہوتا ہے۔ التشخص مذکر ہے تو اس کے لیے ہاد ہی استعمال نہیں ہوگا، ہادہ استعمال ہوگا۔ یہ نحمیر کا ابتدائی طالب علم، مکمل نحمیر پڑھنے سے پہلے اسے یہ بات بتا دی جاتی ہے مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے ہاذی۔ مولوی اسلم احمد علی صاحب آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، ارے خدا کے بندے کس کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہو؟ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنا علمی قد دیکھا ہے؟ صرف پھدک کر باتیں کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ کیمرے کے سامنے پھدک کر باتیں کرو گے تو تمہارا علمی روب کسی پہ چڑھ جائے گا؟ تمہارا علمی روب کسی پہ نہیں چڑھتا۔ آپ کی باتیں سن کے لوگ ہنستے ہیں، آپ کی باتیں سن کے ہمارے طلبہ ہنستے ہیں کہ یہ کون جاہل کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا ہے۔ مولوی صاحب اپنے گریوان میں جھانکو اور اپنی اوقات میں رہو۔ میرا مناظرے کا چیلنج تمہارے سر ادھار ہے، جب اللہ نے تجھے توفیق دی تو مناظرے کا چیلنج قبول کر لینا، اور ترتیب وہی ہوگی جو میں نے پہلے بتا دی تھی۔ اصل مسئلہ چھڑا ہے اشرف دجالی کی گستاخیوں سے۔ سب سے پہلے مولوی اسلم مندیالوی اشرف دجالی کی گستاخیوں پہ بات ہوگی، اس کے بعد آپ نے امام حجت الاسلام پر جو الزام لگایا اس پہ بات ہوگی، اس کے بعد آپ نے مجھ پر جو الزام لگایا آیہ قرآنیہ کے انکار کا اور اس کے ساتھ میری تکفیر کی۔ مولوی اسلم مندیالوی جب بھی توفیق ہوئی مناظرے کا چیلنج قبول کر لینا، ترتیب یہی ہوگی۔ پاکستان آنا ہوا تو یہاں آ کے چیلنج قبول کر لینا، ورنہ آن لائن طریقہ جو میں نے بتایا تھا وہ درست تھا، وہ زیادہ مناسب تھا، تاکہ کسی قسم کے جھگڑے، فساد اور خطرے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ آپ یہ بھی نہ کہہ سکو کہ میری جان کو خطرہ ہے لہٰذا میں مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اپنی اسی لائبریری میں بیٹھ کر جو تیر مارنے وہ مار لینا۔ اور ابھی میں آپ کو یہ بھی اختیار دے رہا ہوں کہ اشرف دجالی کو بھی ساتھ ملا لو، اشرف دجالی کے جو چیلے چمانٹے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ پوری دنیا میں سے جس کو ساتھ ملانا چاہتے ہو مولوی اسلم مندیالوی ساتھ ملا لو۔ شرط صرف اتنی ہے، جو ترتیب تمہیں بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق بات ہوگی، بات آپ خود کرو گے، آپ کرو گے بات۔ باقی جتنے معاونین تم نے آن لائن جمع کرنے ہیں ان سب کو ملا لو، اور اگر مجھ سے یہ لکھوانا چاہو کہ میری جانب سے اکیلے میں بات کروں گا تو اس پہ بھی میں تیار ہوں۔
अकेले मैं बात करूंगा। तुम अगर कहोगे कि अपना मुआविन भी साथ न रखो जो किताबें खोल के दे, मैं वो भी नहीं रखूंगा। मैं खुद किताबें खोल कर वो तुम्हें दिखाता रहूंगा कि फलां किताब में फलां लिखा हुआ है, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फइन लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। मौलवी असलम मदयालवी, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मुद्दत की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है अगर 10 बार भी आप पैदा हो जाओ, 10 बार भी पैदा हो जाओ, मैं जानता हूं आप इस मौजू पर मुझसे मुनाजरा कभी नहीं करोगे। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, तेरे बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जैसे फितनों को हिदायत अता फरमाए। आमीन बिहुर्मत नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Truth TV